بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی امیدوں کو بھی سہارا دیتا ہے اور جو ہر اس آنسو کو دیکھتا ہے جو سجدے میں گر کر بہایا جاتا ہے۔ درود اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں صبر سکھایا، تقدیر پر رضا سکھائی اور ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا سکھایا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سب کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ کوئی دل کے درد سے گزر رہا ہے تو کوئی حالت کی سختی سے، اور ایسے میں نہ دل بار بار یہی پوچھتا ہے کہ کیا اللہ میری حالت سے واقف ہے؟ یقین رکھیے اللہ نہ صرف واقف ہے بلکہ وہ ہر لمحہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ آزمائش نہ مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ مشکلیں اللہ کی ناراضگی ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ جب اللہ نہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ اس کا صبر دنیا کے سامنے آ جائے۔ مومن کی زندگی آرام کی نہیں، امتحان کی زندگی ہوتی ہے۔ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم لوگ اکثر دوسروں کو دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں کہ جو ہنستا ہے اسے بے فکر سمجھ لیتے ہیں اور جو خاموش ہے اسے کمزور، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کئی دل ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو سجدے میں روتے ہیں اور دن میں مسکرا کر وہ جیتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، کیونکہ دلوں کا حال نہ صرف اللہ جانتا ہے۔ جب انسان ساتھ چھوڑ دیں، دنیا کی محبت حالات سے جڑی ہوتی ہے۔ جب تک آپ مضبوط ہو تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب آپ ٹوٹ جاتے ہو نا تو وہی لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں۔ لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس سجدے میں اللہ مل جائے اس میں انسان اکیلا نہیں رہتا۔ دعا کی دیر اور اللہ کی حکمت۔ کئی بار نہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگتے مانگتے دل تھک جاتا ہے، لگتا ہے جیسے کچھ بدل ہی نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، یا تو وہ وہی عطا کرتا ہے یا اس سے کچھ بہتر عطا کر دیتا ہے، یا کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی ہر دیر میں نہ کسی حکمت کا راز چھپا ہوتا ہے، اور کچھ دعائیں نہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی نہیں ہماری سن رہا ہوتا تو ہمیں آخرت میں اس کا اتنا بڑا اجر دے گا کہ ہم ایسا کہیں گے کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو سب کا اجر مجھے یہی ملتا۔ اتنے بڑے بڑے انعامات جب ہم اپنی دعاؤں کے وہاں دیکھیں گے نا تو ہم پچھتائیں گے اپنی ان دعا کی قبولیت پر کہ اتنی شدت سے ہم نے دنیا کے لیے دعا نہ مانگی ہوتی تو ہمیں سب کا اجر یہاں ملتا۔ صبر اور شکر مومن کا زیور۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ جو انسان تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے وہی اللہ کا سب سے قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ صبر اور شکر مومن کے ایسے دو ہتھیار ہیں جو اسے ہر حال میں کامیاب بنا دیتے ہیں، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر سے تو بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ کوئی روز مسکرا کر لوگوں سے ملتا ہے، لیکن جب رات کو وہ اکیلا ہوتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ٹوٹ کر روتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں مومن کی اصلی پہچان شروع ہوتی ہے۔ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سب کچھ جلدی چاہیے، رزق بھی، سکون بھی، کامیابی بھی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا نظام جلد بازی نہیں، حکمت کا نظام ہے۔ وہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو ہم اسی وقت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار انسان یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، پھر بھی میری زندگی میں اتنی مشکل کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، نماز مشکلیں ختم کرنے کا سودا نہیں، بلکہ مشکلوں میں اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ جو سجدے میں جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ حالات کے سامنے ٹوٹتا نہیں۔ اللہ کبھی بھی کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں صبر لکھ گیا ہے تو یقین مانیے اللہ نے آپ کے اندر صبر نبھانے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ ہم بس اپنی نظر کمزور کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے قریب ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر انسان کا امتحان نا الگ ہوتا ہے۔ کسی کا امتحان رشتوں سے ہے، کسی کا صحت سے، تو کسی کا نا تنگی اور مجبوری سے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کی زندگی سے اپنی تقدیر کو معاونہ کریں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں توڑتا نہیں بلکہ ہمیں جھکاتا ہے تاکہ ہم اس کے اور قریب ہو سکیں، کیونکہ جو دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اسے دنیا کا کوئی درد ہمیشہ کے لیے نہیں توڑ سکتا۔ اور آخر میں بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر دل نہ آپ کا بہت بھاری ہے اور کسی سے کچھ کہنے کی طاقت بھی نہیں بچی، نہ دل چاہتا ہے کسی سے بات کرنے کا، تو بس ایک کام کیجئے،
اللہ سے بات کیجئے اور اپنے دل کے سارے حال، جو بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، جس حالت میں بھی ہیں آپ، اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیجئے، بات کیجئے۔ ویسے تو اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، لیکن اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے، ان کی دعاؤں کو، ان کی خواہشوں کو، ان کے درد کو۔ تو اللہ سے بہت ساری باتیں کیا کرے بیٹھ کر، تو دل کو آپ کے بہت سکون ملے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جو ربنا ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا تھا، تو وہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، زندگی میں ہماری پریشانی، ان سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اس پر بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے، صبر کو تھامے رکھیے، اور ہر حال میں یہ کہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ جو ہے مسنون جو بھی دعائیں ہیں، نبیوں کی دعائیں ہیں، انہیں پڑھتے رہا کریے۔ دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ، ہمیں مایوسی سے بچا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ہر حال میں تجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جائز دعاؤں کو پوری کر، ہماری اولادوں کو نیک بنا، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں اپنا وقت لگانے والے بنا۔ اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا۔ اے اللہ ہمارے اندر قرآنوں کی محبت کو زندہ رکھ، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا کر۔ پیارے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر عطا کرنا، عافیت عطا کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہوں، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ آمین یا رب العالمین۔